پھر جب آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پلان تیار کیا کہ کیسے اس ملک کو آزاد کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کے اندر 1803 کے اندر یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، یعنی یہاں کے ہر باسی پر، یہاں کے ہر مسلمان پر، یہاں کے ہر رہنے والے پر انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اس فتوے نے اس طرح ہندوستان کے اندر کام کیا اور یہ فتویٰ اس طرح ہندوستان کے اندر پھیلا جس طرح جنگل کے اندر آگ پھیلتی ہے۔ اسی فتوے کے نتیجے میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ آزادی کی تحریک لے کر اٹھتے ہیں اور کئی سال تک جد و جہد کرنے کے بعد پانی پت کے میدان کے اندر جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہی وہ علماء تھے جو سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اٹھے تھے، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کی داغ بیل قائم کی تھی فتویٰ کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد عملی میدان کے اندر بھی علماء ہی آگے بڑھے تھے، غیروں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ہمیں اپنی تاریخ افسوس کے معلوم نہیں، سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کی جنگ لڑے تھے۔ اس کے بعد اسی جنگ کے اندر ان کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے علماء کی ایک ٹیم نے سب سے پہلے 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی شروع کی تھی، جس کے بعد پھر افسوس کہ مسلمانوں کو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریزوں کے قدم ہندوستان کے اندر مضبوط ہو چکے ہیں اور ان کو ہرانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، لہذا اہل ایمان جو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں ان کے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی اسلامی تعلیمات سے ان کو جوڑے رکھنے کے لیے اور پھر مزید ان کے خلاف جنگی تحریک شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہندوستان کے اندر جو دارالعلوم قائم کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کے نام سے جو آج جانا جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے قائم کیا گیا تھا تاکہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کو تیار کیا جائے اور اس گزرے دور کے اندر اسلام کے ساتھ لوگوں کا تعلق برقرار رکھا جائے۔